آج متفرق سوالات کا دن ہے اور اس میں ہم انشاءاللہ آج کے سوالات تو لیں گے. آئندہ یہ غور کرنا پڑے گا کہ چونکہ دوسرے بھی بہت سے ایسے پروگرام ہیں جو ہر ہفتے وقت کا تقاضا کرتے ہیں، اس لیے ممکن ہے آئندہ اس پروگرام کو دیگر علماء کے سپرد کر دیا جائے، وہ ہر ہفتے لیکن بعض دیگر علماء سوال کا جواب دیں. اور کبھی کبھی کہیں بیچ میں مجھے موقع ملا یا مجھ سے خواہش کی کہ اس سوال کا آپ جواب دیں تو وہ بھی میں آ جا کروں گا. لیکن یہ جو گھنٹہ ہے یہ باہر جاری رہے گا. اس پروگرام کو ہمیں کسی اور طرف منتقل کرنے کا خیال ہے، ورنہ ہمارے پاس جو مستقل پروگرام ہے ان کے لیے وقت نہیں رہتا. اچھا آپ شروع کیجئے. آپ کون کہے گا؟ اب کس نے بات شروع کرنی ہے آپ میں سے؟ کچھ فرمائیے. ہاں جو تخلیق آدم کا جی سوال ہوا جی تو فرشتوں سے پوچھا یا مشورہ کیا جی کہ میں ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں، اور انہوں نے پھر کہا کہ وہ تو خون بہائے گا. اس میں دو سوال پوچھنا ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کو تخلیق کے لیے کسی مشورے کی ضرورت ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ کہ کیا فرشتے بھی عالم الغیب تھے کہ انہوں نے پہلے سے بتا دیا کہ وہ صاحب یہ کچھ کریں. ہاں لیکن دو سوالوں سے پہلے ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے. وہ قرآن کریم کی آیت دکھائیں جس میں لکھا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مشورہ کیا تھا. بتائیں. یہ مشورہ ہے؟ یہ تو اطلاع ہے. تو اطلاع دینے میں تو کوئی حرج نہیں. اور لا علم کو اطلاع ملے گی تو پتہ چلے گا، ورنہ ان کو کیسے پتہ چلے؟ یہ جو اطلاع ہے یہ بڑی پرحکمت ہوتی ہے. اس سے رائل پروناؤنسمنٹ لائک تھنگ، خدا تعالیٰ کے جس طرح ایک بادشاہ فرمان جاری کرتا ہے، اللہ نے فرمان جاری کر دیا وقت سے پہلے. یہ فیلر کا کام بھی دیتی ہے تاکہ دبے ہوئے اعتراضات کو الجھنے لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوں تو وہ اصل وقت شروع ہونے سے پہلے پوچھ لیں اور بتا دیں. تو مشورہ خدا تعالیٰ نے کہیں نہیں فرمایا. سارے قرآن میں ڈکلیریشن ہے صرف. اور وہ جو خدا تعالیٰ نے جس حکمت کے پیش نظر کیا تھا وہ حکمت ظاہر ہو گئی. بعض کے دل میں سوالات پیدا ہوئے، انہوں نے پوچھ لیے، ان کا جواب مل گیا. ٹھیک ہے. لیکن وہ فرشتوں نے پہلے سے تو جواب دیا کہ وہ تو انسان یہ کرے گا، یہ کرے گا. کیا وہ جب خدا نے فرمایا جاعل فی الارض خلیفہ تو صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق کچھ اور باتیں بھی بتائی ہوں گی. ایک لفظ نہیں کہا، کیونکہ جتنا پرانا واقعہ ہو اتنا اختصار کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے. پرانی تاریخ کی طرف صرف اشارے کیے جاتے ہیں، اور جتنی دور کی چیز ہو ویسی چھوٹی دکھائی دیتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بیان میں اس قدرتی پرسپیکٹو کو ہمیشہ پیش نظر رکھا ہے. بس وہ واقعہ بہت دور کا ہے، اور اس وقت کتنی لمبی باتیں ہوئیں یہ ساری باتیں ویسے چھوڑ دی گئی ہیں. اس کا مرکزی نقطہ بیان فرما دیا کہ میں خلیفہ بناؤں گا. جب خلیفہ تو خلیفہ کی وضاحت بھی کی ہوگی کہ خلیفہ کیا ہوتا ہے، کیا وہ کام کرے گا. تو اس وقت فرشتے جو حاضر کے واقف تھے، مستقبل کے نہیں تھے، وہ ان انسانوں کی سرشت کے واقف تھے جو اس دنیا میں بس رہے تھے. وہ قتل و غارت کرنے والے اور خون بہانے والے اور ہر قسم کے عیوب میں ملوث تھے. تو اول تو دو طرح کے احتمالات ہیں کہ فرشتوں کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ ان میں سے اگر کوئی بنا تو ایسا ہی ہوگا نا، وہ بھی یہی کام کرے گا، یعنی زبردستی مذہب خدا کے مذہب کو نافذ کرنے کی کوشش کرے گا. یہ جو آج کل بعض جہلوں میں خیال پہ آ جاتا ہے. اور دوسرا یہ کہ فرشتوں کو بات پوری سمجھ آ گئی ہو اور کہا ہو وہ بہائے گا سے مراد یہ ہے کہ جب وہ آئے گا، جب وہ پیغام دے گا تو زمین میں ضرور خون خرابہ ہوگا، کیونکہ خدا کے نمائندے کو قبول کرنے کے لیے یہ زمین تیار نہیں ہے. اور یہ درست ہے. اس کے لیے ان کا عالم الغیب ہونا ضروری نہیں تھا، اس کے لیے ان کا عالم الحاضر ہونا کسی حد تک ضروری تھا. چنانچہ انہوں نے اپنے مشاہدہ سے جو اس وقت کی زندگی کے حالات سے ان پر غور کر کے ایک بہت اچھی رائے بظاہر دی، لیکن مزید باتوں کا علم نہیں تھا. جب خدا نے وہ بتائیں یا کشفاً دکھلائی گئیں تو پھر انہوں نے کہا کہ ہاں ہمیں جس کا علم نہیں تھا ہم کس کہہ سکتے تھے. ٹھیک ہے. سمجھیے.
حضور اسی ضمن میں حضرت ابن محی الدین عربی کا جو کشف ہے کہ انہوں نے لکھا کہ خانہ کعبہ کا طواف ہو رہا ہے اور انہوں نے کہا کہ تم سے پہلے بھی کئی ایسے آدم گزر چکے ہیں، جو تمہارا نزدیک قریب آدم ہے اس سے پہلے بھی آدم گزر چکے ہیں. اور نہیں، وہ واقعہ یہ ہوا تھا کہ آپ نے کشفاً دیکھا کہ طواف کر رہے ہیں کچھ ایسے آدمی ہیں جو اجنبی سے لگتے ہیں، اور وہ ایک گانا گا رہے ہیں جس میں یہ ہے کہ ہم اس طرح طواف کیا کرتے تھے، اور اس جو الفاظ ہیں گانے کے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بہت قدیم کے لوگ ہیں. تو حضرت ابن عربی نے ان سے سوال کیا ہے کہ تم کس آدم کی بات کر رہے ہو، یا انہوں نے پوچھا تم آدم کی اولاد میں سے ہو تم بھی. یعنی ویک سا میرے ذہن میں نقشہ ہے، لیکن اس سے ملتی جلتی بات تھی. جو اصل بات جو یقینی یاد ہے وہ اب آگے آئے گی، جس کی اہمیت ہے. تو انہوں نے جواباً یہ کہا کہ تم کس آدم کی بات کر رہے ہو، تو بہت آدم پیدا ہوئے ہیں اور ہم اتنے پرانے آدم کی اولاد ہیں، اور ہم بھی اسی طرح طواف کیا کرتے تھے جس طرح تم لوگ کر رہے ہو. تو اس پر حضرت ابن عربی یہ بیان فرماتے ہیں کہ اس پر مجھے ایک حدیث یاد آ گئی جس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کی تعداد 1,00,000 یا اس سے زیادہ ہے جو پیدا ہوئے ہیں. یہ ہے وہ ساری بات، یعنی الفاظ وہ نہیں ہیں لیکن مفہوم یہی ہے اس کا. اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ 1,00,000 اگر آدم گزر چکے ہیں تو کیا وہ 1,00,000 آدم نبی تھے، جس طرح جن کو معروف کہتے ہیں کہ آدم؟ وہ 1,00,000 گنائیں تو صحیح پہلے کہاں ہیں، جب وہ سوال اٹھے گا تو پھر بتایا جائے گا. انہوں نے ایک حدیث سنی ہے، اس حدیث کی کوئی سند بیان نہیں ہوئی اور ان کا ذہن اس طرف گیا ہے، احادیث کی کتب میں وہ حدیث ملتی نہیں. تو یہ بھی تو ایک کشفی تاثر ہو سکتا ہے کہ مجھے وہ کشف میں وہ بات یاد آئی ہو. دراصل آدم کے 2 معنی ہیں. ایک وہ جو انسانی ارتقاء میں ایک اہم کردار ادا کرنے والا وجود، جس کے بعد انسانی صحتوں میں نمایاں فرق پڑا ہو، یہاں تک کہ پہلے دور سے وہ اس دور کے انسان کو ممتاز اور الگ کر دے. یہ واقعات دنیا میں بہت جگہ ہوئے ہیں. پہلا آدم جو پیدا ہوا اس کو تو کہتے ہیں وہ پورا آدم نہیں تھا، بلکہ وہ ایک کھڑا ہو جانے والا جانور کہہ سکتے ہیں جو کچھ آدم کے مشابہ تھا. پھر وہ آدم پیدا ہوا جو سیدھا چلتا بھی تھا، اس کا دماغ بھی ایک دم بڑا ہوتا دکھائی دیا ہے. اس کے دماغ کی جو کیویٹی ہے، یعنی اسکل جس کے اندر وہ دماغ ہے، وہ اتنا بڑا ہے پہلے کے مقابل پر کہ اچانک یوں لگتا ہے جیسے غیر معمولی دماغ بھر دیا گیا ہو. اور اس کے درمیان وہ جو مختلف ایک قسم کی سیڑھیاں بنی ہیں یا منازل میں سے وہ ترقی کرنے والا جانور گزرا ہے، اس کے کوئی ثبوت ابھی ان کو نہیں مل سکے. جو بھی انہوں نے پرانی لاشیں دریافت کی ہیں وہ عام طور پر اس آدم کے وقت کے بعد کی ہیں جس کے متعلق ان کا خیال ہے کہ اس وقت سے پیدا ہوئے ہیں. اور بعض دفعہ پہلے آ جاتی ہے تو وہ بھی ویسے ملتی جلتی ہی شہادت ہوتی ہے. تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب ہمیں پہلے آدمی کا پتلا جو ہم سمجھتے تھے کہ 1,00,000 سال پہلے ہے، اس سے پہلے مل گیا ہے، گویا اب 1,50,000 سال پہلے شروع ہو گیا. تو چھوٹی چھوٹی ویریشن، چھوٹے چھوٹے فرق ہیں، لیکن آدم سے مراد یہ لوگ وہی لیتے ہیں کہ ایک انسان جس کے آنے کے بعد پہلی زندگی کی شکلوں میں اور انسان کی ظاہر ہونے والی شکلوں کے درمیان غیر معمولی فرق پڑا ہے، اور اتنا نمایاں کہ اس کو ہم سٹیجز کی صورت میں، منازل کی صورت میں حل نہیں کر سکتے. اب منازل تو ہو سکتا ہے ہوں، کیونکہ خدا کا جو نظام تخلیق ہے وہ یہی بتاتا ہے کہ طباقہ، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہ فرماتا ہے ہمیں طباقاً پیدا کیا ہے، اور وہ منازل ایسی ہیں جن کا ریکارڈ رکھنا اہمیت نہیں رکھتا تھا، اس لیے وہ ضائع ہو گئی ہوں. اگر 1 کروڑ سال میں یہ واقعہ ہوا ہو تو
1 करोड़ साल में ऐसे 1 लाख आदम का पैदा होना कोई बड़ी दस क़यास नहीं, समझ गए आप। लेकिन ये कहते हैं कि ये वाक़या ग़ालिबन 1 करोड़ से कम अरसे में है, यानी ह्यूमो इरेक्टस जिसको वो कहते हैं, खड़ा होने वाला इंसान से मुशाबे जानवर, और होमो सेपियन, इनके दरमियान कोई 10-12 लाख साल का फासला होगा, इससे ज़्यादा नहीं बताते, मगर ये मुअय्यन अभी तक नहीं हो सका। तहकीक होती है, नई चीज़ें दरियाफ्त होती हैं, मगर ये फासला इतनी अहमियत नहीं रखता, क्योंकि इसके दरमियान अगर एक ही लाइन में 100 आदम भी पैदा हो जाएं, 100 मनाजिल वाले, तो सवाल ये है कि ये तरक्की सिर्फ एक दायरे में, एक मुल्क में महदूद थी, या पहला आदम जो बना है उसकी औलाद मुंतशिर होकर दुनिया में फैल चुकी थी और सारी दुनिया में ना सही मुख्तलिफ खित्तों में जा चुकी थी, तो उस के अंदर भी तरक्की जारी होगी और कई किस्म के नए रुझानात पैदा हुए होंगे। अगर ये माना जाए तो फिर और भी बहुत सी मनाजिल बीच में उभरती हैं। और फिर एक और बात कि अगर तरक्की का तसव्वुर या मंजिल का तसव्वुर बहुत बड़ा हो, जिसको लार्ज म्यूटेशन कहते हैं, इतनी बड़ी तब्दीली कि अचानक हादसाती तब्दीली दिखाई दे, तो ऐसी तब्दीलियों का निस्बतन वक्त कम इम्कान होता है, लंबा अरसा चाहिए। लेकिन बाज़ छोटी तब्दीलियाँ जल्दी जल्दी भी पैदा होती हैं। और अब इन्होंने एक जजीरे में जो बाकी दुनिया से कट ऑफ था बिल्कुल, उसमें बाज़ परिंदों की इर्तिकाई कैफियत का मुतालिया किया है, तो पता चला कि एक लाइफ टाइम के अंदर ही बाज़ इर्तिकाई सूरतें बाज़ ख़ास हालात की वजह से पैदा हुई हैं। तो इसलिए इर्तिका की रफ्तार का भी तस्वुर अलग अलग हो गया है, काफ़ी बदल जाता है। तो जहाँ म्यूटेशन ना हो, यानी बहुत बड़ी अचानक हादसाती तब्दीली, वहाँ भी मनाजिल तो होती हैं और बाज़ अहम मनाजिल होती हैं। हर मंजिल के का जो आगाज़ है वो जिस इंसान से हो, उसे इस पहलू से आदम कहा जा सकता है। तो आदम बहुत बकसरत एक लाइन में भी पैदा हो सकते हैं, और आगे जो मुख्तलिफ दुनिया में गए, वहाँ के हालात, वहाँ के तबी और जोग्राफियाई हालात के असर के नीचे उनकी तब्दीलियाँ पहली जगह की तब्दीलियों से मुख्तलिफ हो सकती हैं। अब इस सूरत पे जब गौर करें तो चीन के जो नक़ूश हैं और उनकी रंगत और बाद उनके मिजाज, वो यूरोप के नक़ूश, रंगत और मिजाज से कितने मुख्तलिफ हैं। अफ्रीका और यूरोप के दरमियान बहुत बड़ा फ़र्क दिखाई देता है। एबोरिजिनीज़ में और दूसरों में एक तख्लीकी फ़र्क भी दिखाई देता है। तख्लीकी वसी नहीं, लेकिन उनकी सरिश्त में बाज़ तब्दीलियाँ ऐसी दाखिल हुई हैं कि जो फ़ौरन बनी हो सकती हैं, एक लंबे अरसे में पैदा हुई हैं, लेकिन उनकी शक्लें, उनका ढांचा पहचाना जाता है। जापानियों का एक मिजाज एक शक्ल है, और इन सब ग्रुप्स के बईद ज़माने में कोई एक आदम होने का इम्कान रोशन होता है, और फिर उनके अंदर डिवीजन होकर मुख्तलिफ इलाक़ों में और मुख्तलिफ कौमों में अलग अलग आदम पैदा होने का इम्कान बिल्कुल वाज़ेह और माक़ूल दिखाई देता है। तो इस तरह अफ्रीका है। अफ्रीका में भी बज़ाहिर तो रंग से आप कहते हैं कि ये अफ्रीकन है, इनका रंग अलग है, लेकिन उनके नक़ूश में बड़ा नुमायाँ फ़र्क है। गैम्बिया का अफ्रीकन और है, गाना का और है, और वस्त अफ्रीका का जो पिग्मी है उसकी बिल्कुल और उसकी साख्त मुख्तलिफ है। और फिर इधर आ जाएं आप सूडान की तरफ और इधर एबिसिनिया की तरफ, तो वहाँ बदल जाते हैं सब नक़ूश। तो इसलिए फिर इधर मसाई है एशिया, ईस्ट अफ्रीका का, उन कबाइल की उनकी जो तर्ज है, उनकी आदात नहीं बल्कि हड्डियों की साख, वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो मालूम होता है कि यहाँ भी फिर आदम पैदा होने का सिलसिला जारी रहा है।
اور اس کے نتیجے میں مختلف قسم کے کریکٹر فکس ہو گئے ہیں اور چھوٹی چھوٹی ارتقائی شاخیں نکلتی رہی ہیں. اگر وہ حدیث درست ہے 1 لاکھ والی اور اگر کشف میں دکھائی گئی تو درستی ہوگی خواہ اس کی سند ملے نہ ملے, تو پھر یہ نتیجہ نکالنا پڑے گا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ایسے آدموں سے تھی جو مختلف قوموں میں مختلف زمانوں میں مختلف سنگ میل کی صورت میں ظاہر ہوتے رہے اور تخلیقی تبدیلیاں جو واقع ہوتی رہی ہیں ان کے سر پر وہ کھڑے رہے اور ان سے پھر آگے ایک نسل کی شناخت ہونی شروع ہوئی. یہ اگر امکان ہو یعنی کوئی اس تشریح سے اتفاق کرے تو پھر مسئلہ کوئی نہیں رہ جاتا. 1 لاکھ کا پیدا ہونا بالکل معمولی بات ہے, لیکن 1 لاکھ مذاہب کا آغاز سے الگ پیدا, اس کا کوئی ثبوت قرآن کریم سے نہیں ملتا اور نہ مذاہب کی تاریخ میں اس کی کوئی کسی جگہ بھی کوئی دلیل موجود, دلیل یعنی اس کی کوئی اس کا ریکارڈ کوئی موجود دکھائی نہیں دیتا. اور بنیادی طور پر ایک ہی پیغام ملتا ہے کہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذلک الدین القیمہ. تو یہ جو پیغام ہے یہ قرآن کریم کی روح سے اس آدم کے وقت سے جس کو قرآن کریم کہتا ہے کہ ہم نے مذہب کے لیے اختیار کیا, ہمیشہ کے لیے چن لیا گیا ہے. تو اس میں تو وہ لاکھ الگ الگ انبیاء کا الگ الگ کتب لے کر الگ الگ شریعتیں لے کر آنے کا تصور نہیں ہے. اب رہا سوال کہ وہ جو اس آدم سے بہت پہلے پیدا ہوئے اور مختلف آدم تھے, ہو سکتا ہے ان کا زمانہ 2 لاکھ سال پہ پھیلا ہو یا 5 لاکھ سال پہ پھیلا ہو, ان کا کیا تھا؟ ان کو بھی کوئی پیغام ملا تھا کہ نہیں؟ تو میرے نزدیک ان کو بھی ان کی توفیق کے مطابق کوئی شرعی پیغام ضرور ملا ہے, لیکن وہ نسبتاً سادہ تھا اور الہام کے علاوہ تھا, کیونکہ قرآن کریم نے جو تصور پیش کیا ہے نبوت کا اور کتاب کا, اس کا کوئی ثبوت کہیں اور دکھائی نہیں دے رہا. لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں اس مسئلے کا حل موجود ہے. آپ نے فرمایا کہ رویا مبشرہ صادقہ رویا نبوت کا 46واں حصہ ہے, جس کا مطلب ہے کہ آغاز رویا صادقہ سے ہوتا ہے, ترقی کرتے کرتے یہ نبوت تک پہنچتی ہے بات, یعنی الہام میں شریعت و الہام معموریت شروع ہو جاتا ہے. یہ جو واقعہ ہے حدیث میں جو بیان فرمایا گیا ہے, اس کا مجھے تجربہ آسٹریلیا میں ہوا جب میں نے آسٹریلین ایبوریجنیز کے اپنے لیڈر, یہ نہیں کہ یورپین ماہرین سے بلکہ اپنے لیڈر سے ملاقات کی, اور بہت گہری تفتیش کے بعد کھوج کے بعد یہ بات نکلی کہ ان کے مذہب کی بنیاد خوابوں پر ہے اور ان کا مذہب 40,000 سال پہلے سے ہے. اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ سارے آسٹریلیا میں 600 سے زائد ایسے ٹرائبز کے نشان ان کو مل چکے ہیں جن کے متعلق قطعی طور پر ثابت ہے کہ وہ 600 زبانیں بولنے والے الگ الگ تھے, اور اس کے علاوہ اور بہت سے تھے جو ایکسٹنکٹ ہو گئے ہیں 40,000 سال میں. لیکن یہ جو 600 ہیں ان کا آپس میں کوئی رابطہ نہیں تھا, ان کی آپس کی کوئی مشترک زبان نہیں تھی جس پہ ایک دوسرے کو پیغام پہنچاتے, لیکن ہر ایک کا مذہب بنیادی طور پر ایک ہے, ایک ذرے کا فرق نہیں, اور وہ یہی ہے کہ ایک طاقت ہے ایک کائنات کی جو رویا کے ذریعے ہم سے رابطہ رکھتی ہے اور ہماری رہنمائی کرتی ہے. اس وجہ سے کہ یہ خوابوں پر زور دیتے ہیں, کئی ہمارے مغربی محققین نے اپنی سادگی میں ان کو ڈے ڈریمرز قرار دے دیا. یہ کتابیں پڑھیں تو میں بھی پہلے یہ پڑھ کے گیا تھا, میں حیران تھا کہ ڈے ڈریم کیوں کرتے رہتے ہیں سارا دن. تو وہ سمجھے تھے کہ ان کو یوں ہی خوابیں آتی رہتی ہیں,
اور چونکہ سست ہیں اور نکمے ہیں اس لیے ڈے ڈریمنگ ان کی عادت ہے، حالانکہ ان سے تحقیق میں پتہ چلا کہ بالکل غلط بات ہے. ان کی خوابوں کا ایک نظام ہے، انٹرپریٹ کرنے والے ان میں بزرگ موجود ہیں، اور ثبوت یہ پیش کرتے رہے جس طرح ہم اپنے مذہب کی صداقت کا ثبوت پیش کرتے ہیں کہ وہ جو خوابیں ہیں ان میں جو پیغام ہیں وہ مستقبل میں ایگزیکٹلی اسی طرح پورے ہوتے ہیں. ہم کیوں نہ مانیں، اس کا نام وہم رکھنا، کوئی رکھتا ہے تو بے وقوفی کرے بے شک. کہتے ہیں ہمیں پورا یقین ہے کیونکہ ہم شواہد رکھتے ہیں، اس لیے تمام اہم امور میں ہم توجہ کرتے ہیں. دعا کا لفظ انہوں نے نہیں بولا لیکن توجہ کرتے ہیں. اور وہ عالمی طاقت جو کائنات کی روح ہے وہ خوابوں کے ذریعے ہم میں سے کسی سے رابطہ کرتی ہے، اور وہ جب اپنے علماء کو، اس کا نام بھی علماء تو نہیں رکھا لیکن اپنے بڑے جو ان باتوں کے ماہر ہیں ان کو بتاتے ہیں تو وہ پھر اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں، اور اس میں ہمارے لیے پیغام ہوتا ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے، یہ آئندہ کیا ہونے والا ہے. تو یہ جو آدم ہیں ان آدموں میں خوابوں کے ذریعے مذاہب کا آغاز کرنے والے بے شمار ہوں گے، کیونکہ آسٹریلیا کے ہر خطے میں اگر یہی مذہب ہے تو لازماً ہر خطے کا آدم اپنا اپنا خدا سے تعلق قائم کر کے، یعنی ایک اپنا اپنا ہوگا جس کا خدا سے تعلق قائم ہوا، اور اس کو خوابوں کے ذریعے وہی پیغام دیا گیا جو سارے عظیم بر اعظم میں ہر طرف پھیلے ہوئے ایبوریجنیز کو دیا گیا ہے. اور یہ چیز ان کو ابھی تک حیرت زدہ کیے ہوئے ہے، سمجھ نہیں آتی ہوا کیسے، یہ ہو کیسے سکتا ہے. پرتھ سے لے کر سڈنی تک، بلکہ اس سے آگے تک جہاں تک کنارہ چلتا ہے 3000 میل کا فاصلہ ہے، اور ڈیزرٹ میں، بیچ میں ڈیزرٹ حائل ہیں، بہت سارے ایسے خطے ہیں جن کو عبور نہیں کیا جا سکتا. اس میں الگ الگ علاقوں پر یہ لوگ قابض تھے. ہر قوم اپنے علاقے کی بادشاہ تھی، اور ہر قوم انصاف پسند اور امن پسند تھی، اور کوئی آپس میں لڑائیاں نہیں ہوئیں جگہوں کی خاطر اور ٹیریٹری کی خاطر. اور اپنی معصومیت میں، بھولے پن میں بس گیدر کرتے تھے جو نیچر نے، قدرت نے ان کے لیے اگایا ہوا تھا. اس کے باوجود جہاں بھی آپ ان سے سوال کریں ایک ہی جواب دیتے ہیں کہ خوابوں کے ذریعے ہمیں مذہب کا پتہ چلا، اور وہ کائنات کی روح جو اس کو وہ کہتے ہیں عالمی طاقت، خدا کا تصور، وہ ہم سے رابطہ پیدا کرتی رہی. تو 600 تو کہتے ہیں موجود ہیں، اس سے علاوہ کہتے ہیں ہزاروں ہوں گے جو غائب ہو گئے. تو ان کے آدم صاف پتہ چلا کہ اتنے آدم تو تھے وہاں. اس طرح شمار کرنا شروع کریں تو ادھر بھی ان کے بھی آدم ہیں، ماؤز کے، مایا کمیونٹی کے. ادھر میں نے ان سے رابطہ کیا گواٹے مالا میں، وہاں کے جو ریڈ انڈینز ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ ان کے بڑے چوٹی کے لیڈر بڑی دور سے سفر کر کے آئے تھے، ان کو خاص طور پر دعوت دی گئی تھی، وہ ملنے کے لیے آئے. انہوں نے بھی یہی اشارہ کیا کہ زمین کی ایک روح ہے جو ہم سے رابطہ رکھتی ہے، اور اسی سے ہمارے مذہب کا، ہماری زندگی کے اقدار کا آغاز ہوا ہے. اور عجیب بات ہے کہ ان سب کو انہوں نے کیتھولک بنا دیا تھا، کیتھولک بنے ہوئے، اور کیتھولک بڑا پادری جو کافی اہمیت رکھتا ہے اور لکھنے والا بھی ہے، ویسے بہت شریف نفس انسان تھا، اس نے ہماری مدد کی تھی، ورنہ ہم ان کو بلا نہیں سکتے تھے، ان تک پہنچ نہیں سکتے تھے. وہ لے کے آیا ہوا تھا. اس کی موجودگی میں میں نے ان سے سوال کیے کہ بتاؤ تمہارا مذہب کیا ہے. تو وہ بیچارہ پادری بہت ہی شرمندہ اور خفیف محسوس کر رہا تھا، کیونکہ اس کے سامنے یہ کہہ رہے تھے حضرت عیسیٰ کے وہ جو پیدائش اور باپ کا بیٹا ہونا، اس کا انہوں نے ذکر بھی نہیں کیا. ہم عیسائی ہیں، ہم کیتھولکس ہیں، لیکن ہمارا مذہب یہ ہے کہ ایک خدا کی روح ہے جو زمین میں ہے، ساری زمین کی ایک روح ہے، اور اس کا مطالبہ ہم سے یہ ہے کہ زمین کو تبدیل نہ کرو. اس لیے یہ لوگ جتنے ہیں مغربی، یہ شیطان کے نمائندہ ہیں جو مخالف طاقت کے، اور یہ زمین کو تبدیل کر رہے ہیں، اور یہ ہماری سب سے بڑی تذلیل کر رہے ہیں یہ، اور ہمارے مذہب میں دخل اندازی ہے، جس کے نتیجے میں دنیا میں ضرور فساد برپا ہوگا.
کیونکہ ہمیں پیغام یہ ہے کہ اگر تم نے زمین کو تبدیل کیا تو اس کے نتیجے میں تباہی آئے گی، اور انہوں نے ہمارے نقشے بگاڑ دیے اور ہمیں دھکیل کے چھوٹی جگہوں میں لے گئے. یہ سارا مضمون انہوں نے چیف پادری صاحب کی موجودگی میں بیان کیا. تو مذہب ان کا وہی ابھی بھی، نام چاہے کیتھولک رکھ لیں، وہ کروڑوں ہیں ایسے لوگ جو کیتھولسزم میں یا دوسرے عیسائی فرقوں کے عنوانات کے تابع شمار ہو رہے ہیں، لیکن عملاً ان کا مذہب وہی ہے جو پہلے سے ہے. تو ان کے بھی آدم ہوتے رہے ہیں، اس لیے اب شمار شروع کر دیں کتنے بنتے ہیں. اور کوئی سوال؟ ضرور یہ روحوں کا کس حد تک تعلق ہوتا ہے جی؟ بعض دفعہ انسان مثلاً خواب میں دیکھتا ہے کہ کہیں سے کہیں گئے ہیں اور مختلف قسم کی روحوں کے اوپر یہ ہمارے بشیر رفیق خان صاحب کا ایک اپنا وہ ہے اعتقاد، جسے انہوں نے بعض ثبوتوں کے ساتھ شائع بھی کروایا ہے. ان کے نزدیک روحیں دوبارہ رابطہ کر لیتی ہیں اور اس کی کافی شہادتیں ملتی ہیں. کیوں جی، ہے نا ایسا مضمون؟ ہاں جی، ٹھیک ہے. تو آپ ان کی نمائندگی میں سوال کر رہے ہیں یا اپنا ایک الگ سوال ہے؟ نہیں، مجھے نہیں پتا تھا جی. اچھا، جی ان کا تو اخبار یہاں بھی چھپ چکا، الفضل میں بھی شائع ہو گیا. کئی لوگ بیچارے ابھی تک روحوں کے سے واسطہ کر انتظار میں بیٹھے ہیں اور کافی اس سلسلے میں سرسراہٹ پائی جاتی ہے. آپ کو نہیں پتہ لگا؟ آپ کہاں کس دنیا میں رہتے ہیں؟ اسلام آباد میں ان کی آواز نہیں پہنچتی؟ بتائیے. وہی تھا کہ یہ بعض دفعہ انسان خواب میں دیکھتا ہے کہ فوت شدگان جو ہیں وہ آ کے ملتے ہیں، مختلف باتیں ہوتی ہیں، مختلف علاقوں میں جاتے ہیں، اور بالکل یوں ہی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے بالکل یہ زندگی میں جیسے ہو رہا ہے سارا. یہ کس حد تک یہ درست ہے کہ جی تعلق روحوں کا ہے؟ نہیں، وفات شدگان میری بات سن لیجیے. واقعہ یہ ہے، میں اس کے متعلق پہلے مثالیں دے چکا ہوں. یہ کہنا غلط نہیں ہے کہ آپ کشفی نظارے کے طور پر، یا بعض لوگ سمجھتے ہیں واقعتاً، جس فوت شدہ کو دیکھتے ہیں وہ بعض دفعہ ایسے نشان پیچھے چھوڑ جاتا ہے جو قطعی طور پر سچے نکلتے ہیں. اس سے ثابت ہوا، یعنی نتیجہ نکالا جاتا ہے کہ واقعتاً روح آئی تھی. ٹھیک ہے؟ اچھا، اب میں آپ کو اپنی والدہ کی مثال دیتا ہوں. ان کے وصال کے چند دن بعد نہیں، جبکہ حضرت مسلم موعود نے بچوں کی نگہداشت کے لیے انہوں نے حال ہی میں سیدہ میرا پس سے شادی کی. اس شادی کا جب اعلان ہوا تو الفضل میں اس کی تفصیل آئی. حضرت ممانی جان میر اسماعیل صاحب کی بیگم، حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیگم، جو حضرت چھوٹی اپا وغیرہ کی والدہ تھیں، وہ اپنے کمرے میں بند الفضل اس طرح رکھ کر غسل خانے میں نہانے کے لیے چلی گئیں. شاید جمعے کا دن تھا یا کیا تھا. تو جب وہ باہر نکلی ہیں، ابھی بال گیلے پھیلے ہوئے تھے اسی طرح، تو انہوں نے میری والدہ کو دیکھا کہ وہ اس الفضل پہ جھکی ہوئی اس کو ورق گردانی کرتے ہوئے ایک جگہ کھول کر پڑھ رہی ہیں. اور انہوں نے جب ان کو دیکھا تو انہوں نے بیان کیا کہ کوئی خوف کسی قسم کا مجھ پر طاری نہیں ہوا، بالکل نارمل کی طرح، حالانکہ میں جانتی تھی کہ فوت ہو چکی ہیں. لیکن جب انہوں نے مڑ کے مجھے دیکھا تو کمرہ چھوڑ کے چلی گئیں. اس وقت ان کو اچانک، جس طرح ایک کنیکشن سے کٹ جاتا ہے بجلی کا، اس طرح وہ اچانک اپنے آپ کو نچلی سطح پر آتی محسوس ہوئی، اور دوڑ کر جا کے اس رسول کو دیکھا تو وہیں کھلا ہوا تھا جہاں یہ خبر جائے ہوئی تھی. اب اس کا نتیجہ یہ آپ نے، انہوں نے واقعہ تو نہیں لکھا غالباً اپنے اس مضمون میں، اگر یہ لکھ دیں تو قطعی نتیجہ یہ نکالیں گے کہ روح آئی ہے دنیا میں دوبارہ. لیکن سوال یہ کہ اگر روح آئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب تک وہ ساری روحیں انسانی جسم میں قید ہیں اور ویسے ہی کپڑے پہنتی ہیں اور اسی طرح پھرتی ہیں، ایک 3 ڈائمینشنل وجود کے طور پر، کسی اور ڈائمینشن کی چیز نہیں ہے. اور قرآن کریم اس کو جھٹلا رہا ہے قطعی طور پر. اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ دیکھتے ہیں
تو بعض الگ الگ شکلیں بیان کرتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ علیہ وسلم کی ایک شکل تھی. اور جو دوسرے تجارب ہوئے ہیں اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ روح واپس آئی تھی، یہ غلط ہے. ورنہ روح کے تصور کے ساتھ ایسے ایسے عجیب تصور باندھے جائیں گے جو حقیقت کے خلاف ہیں اور قطعی ثابت شدہ قرآن کریم کے بیانات کے خلاف ہیں. یہی بالکل وہ واقعہ ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نظر آنا. حضرت جبرائیل کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کبوتر کی شکل میں دیکھتے ہیں. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر ایک ایسی تجلی کی صورت میں دیکھتے ہیں جس نے افق بھر دیا تھا، افق تو افق، اور بہت بڑے وجود کے طور پر، ایک ایسے وجود کے طور پر دیکھتے ہیں جو آتا ہے ان کو بھینچ لیتا ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق کہتے ہوئے، اور پھر بار بار بھیجتا ہے. اور ایک ایسے وجود کے طور پر دیکھتے ہیں جو ایک مسافر عرب کی طرح آیا، آپ کے سامنے بیٹھا، سوالات کیے، وہ سوالات درست تھے، ان کے جوابات جب ہوئے تو وہ واپس چلا گیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جبرائیل تھا، اور تمہاری تربیت کی خاطر، یہ نہیں کہ اپنے علم کی خاطر، مجھ سے سوال وہ کر رہا تھا جس کا جواب تمہیں ملنا چاہیے. اور صحابہ پہلے تو حیران تھے کہ آیا کہاں سے ہے، اس ریگستان میں اچانک واقعہ ہو گیا. اور پھر وہ دوڑے دیکھنے کے لیے، تو اس کا کوئی نشان کہیں نہیں تھا، کسی کے گھر ٹھہرا نہیں. اس لیے ثابت ہوا کہ وہ کوئی انسان نہیں تھا، کوئی اور چیز تھی. اور اس کے کپڑوں پر کہتے ہیں نہ مٹی لگی ہوئی تھی، نہ تھکاوٹ کے چہرے پہ آثار تھے، نہ کوئی نشان سفر کا تھا. تو اب آپ اگر اس کو سب کو یہ سمجھیں کہ واقعتاً جبرائیل اپنی اصل شکل میں ظاہر ہوا ہے، تو اس کی پھر شکلیں کیا ہیں؟ کیا وہ انسان کی شکل کا ہے، عرب کی طرح کا ہے، ایک کبوتر بن جاتا ہے؟ ایک بات قطعی ثابت ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نظام مواصلات روحانی طور پر جاری ہے، اور وہ اسے جس شکل میں چاہے استعمال فرماتا ہے. اور جبرائیل علیہ السلام خود اس مواصلاتی نظام کے سردار ہیں، اور جب ان کے سپرد کوئی کام ہو تو وہ جس شکل میں چاہیں ظاہر ہوتے ہیں. لیکن ان کے ظاہر ہونے اور بندے کے درمیان قرآن کریم نے کوئی دیوار نہیں کھڑی کی، بلکہ اصرار کے ساتھ یہ بار بار ہمیں سمجھایا ہے کہ جبرائیل نازل ہوتا ہے، اور خواہ کس شکل میں ہو وہ وہی جبرائیل ہی ہوگا، اور اس کا پیغام جبرائیل کا ہی پیغام ہوگا. ایک بھی آیت ایسی نہیں کہ بندے اور جبرائیل کے درمیان خدا نے ایک ایسی دیوار قائم کر دی ہے جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتی. لیکن جو مر کر خدا کے حضور حاضر ہو جاتے ہیں ان کے متعلق فرمایا کہ وہ کہیں گے کہ ہمیں واپس کر دے، تو وہ ان کو کہا جائے گا یہ نہیں ہو سکتا. ان کے پیچھے جو پیچھے چھوڑے گئے ہیں ان کے اور ان کے درمیان ایک ایسی دیوار ہے جو قیامت تک منہدم نہیں ہو سکتی. پھر فرماتا ہے کم الفاظ کہتے ہیں اہلکناہا حرام علی قریۃ اہلکناہا انہم الیہا لا یرجعون. قریۃ سے مراد بستی نہیں صرف بلکہ اہل بستی. سارے قرآن کریم میں یہ محاورہ استعمال ہوا ہے کہ ایک اہل بستی کے لیے یہ حرام قرار دے دیا ہم نے. اس میں نیک و بد سب شامل ہیں کہ جب ہم ایک دفعہ ان کو ختم مار دیں، اس دنیا میں ختم کر دیں، کہ دوبارہ وہ کبھی لوٹ کے واپس نہیں آئیں گے. اس لیے یہ کہنا کہ کچھ نشان ملتے ہیں ان کے پیچھے قدموں کے نشان، اگر ان کو آپ حقیقی سمجھنے کی وجہ سے اس کو حقیقی سمجھیں تو وہی دقتیں پیدا ہوں گی جو میں بیان کر چکا ہوں. روحوں کی کپڑے پہننا، ان کے مختلف قسم کے اپنے اسی جسم میں، اسی عمر کے جسم میں، اور بعض دفعہ چھوٹا بھی دکھائی دیتی ہیں وہ روحیں. یعنی آسفہ عمر کو ہمارے بچوں نے بھی دیکھا اور انہوں نے دیکھا، کبھی اصل عمر میں کبھی بہت چھوٹی عمر میں، تو اس کو حقیقی کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ روح آئی تھی؟ تو وہ عمریں بھی بدلتی پھرتی ہے اپنی. اس لیے وہ حضرت جبرائیل کے مواصلاتی نظام کا ایک حصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے پیغام دینا چاہے
اس کی اپنی خواہش اور تصور کے مطابق اس روح کو اس شکل میں اسے دکھا دیتا ہے. اور طمانینت قلب کی خاطر کہ یہ جو نظام ہے ہمارا، تم لوگوں کا ایک تعلق گزرے ہوں سے ہم قائم کرتے ہیں، یہ فرضی نہیں ہے تمہاری خواہش کے مطابق بلکہ حقیقی ہے. کچھ ایسے آثار ظاہر فرما دیتا ہے جو دنیا میں ہمیں وہ ثبوت کے طور پر نظر آتے رہتے ہیں کہ یہ جو واقعہ تھا یہ کسی ایسے شخص کا واقعہ نہیں ہے جو لا علم ہو، کیونکہ ان باتوں کا علم بعض دفعہ ثابت ہوتا ہے کہ صرف اس شخص کو تھا جو آیا ہے، اور جس نے دیکھا ہے اس کو علم نہیں تھا. مثلا حضرت مانی جان کے واقعہ میں بھی وہ الفضل آیا، بند کا بند انہوں نے رکھ دیا، جب جا کے دیکھا ابھی وہ پڑھا بھی نہیں تھا تو اس صفحے پہ کھلا ہوا ہے جہاں ثابت ہو گیا کہ تعلق ہے کوئی ایسا. تو یہ تو نہیں کہ وہاں سے روح پڑھنے کے لیے آئی تھی. اگر روح مانا جائے تو پھر وہ مادی آنکھوں سے دیکھتی بھی ہے اور اس کا فوکس اسی طرح ہوتا ہے اور وہ اس کے بغیر اس کو پتہ نہیں چلتا. یہ ساری باتیں بچگانہ توہمات کی طرف لے جائیں گی جن میں کچھ بھی حقیقت نہیں، سوائے اس کے کہ اسے کشف مانا جائے، اور ایسا کشف جو نفس کی ہجان کے نتیجے میں پیدا نہ ہو بلکہ اللہ تعالیٰ کے دماغ اور انسانی قوت پر تصرف کے نتیجے میں پیدا ہو، ایسا کشف مانا جائے. اس کے سوا کوئی حل نہیں ہے اس کا. بس وہ سارے واقعات جو خوابوں سے ہوں، تعلق رکھتے ہوں یا کشوف سے، اگر ان میں سچائی کے آثار ہیں تو یہی نتیجہ نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تصرف سے انسان کو جو صلاحیتیں بخشی ہیں ان پر قبضہ کیا ہے اور ان کے ذریعے پھر یہ نظارے دکھائے ہیں اور اپنے وجود کے ثبوت کے طور پر ان کی سچائی کی علامتیں ان نظاروں میں ساتھ شامل فرما دی ہیں. ٹھیک ہے. اور حضور افغانستان کے بارے میں ایک سوال ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے کابل کی زمین تو گواہ رہ کہ تیرے پر سخت جرم کا ارتکاب کیا گیا، اے بدقسمت زمین تو خدا کی نظر سے گر گئی. اس کو آپ ذرا اس کے سامنے پڑھیں، ہو سکتا ہے آپ کی آواز مجھے نہ آ رہی ہو. ہاں اونچی آواز میں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے تذکرۃ الشہادتین، یہ صفحہ ریفرنس ہے، فرمایا اے کابل کی زمین تو گواہ رہ کہ تیرے پر سخت جرم کا ارتکاب کیا گیا، اے بدقسمت زمین تو خدا کی نظر سے گر گئی کہ تو اس ظلم عظیم کی جگہ ہے. اسی صفحہ پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا ہے لیکن اس خون میں بہت برکات ہیں کہ بعد میں ظاہر ہوں گے، اور کابل کی زمین دیکھ لے گی کہ یہ خون کیسے کیسے پھل لائے گا. تو سوال یہ ہے حضور کہ انذار کا پہلو تو جو اس میں ہے وہ تو انذار کا جو پہلو ہے وہ تو بڑی شان سے پورا ہوا ہے اور ہو رہا ہے، لیکن ہیبت سے پورا ہوا ہے، ہیبت سے جی. اور یہ جو برکات کی اس میں بشارت ہے، اس میں کیا افغانستان کا بھی حصہ ہے اور وہ کس جو جس کے متعلق خوشخبری ہے اس کا حصہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا پھر؟ حضرت صاحبزادہ عبداللطیف شہید جی خود افغان تھے جی اور افغان آزادی کا ایک ایسا سمبل تھے کہ جس کی مثال دوسری قوموں میں شاذ کے طور پر آپ کو دکھائی دے گی، مگر جو اندرونی شان ہے جو خدا نے گواہی دی وہ یہ ہے کہ ایسی مثال دنیاوی قوموں کی زندگی میں دکھائی نہیں دیتی. اور انہوں نے جس سربلندی سے قربانیاں دی ہیں اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر شہادت کی طرف بڑھے ہیں خود کامل یقین کے ساتھ، اور جانتے تھے کیا کیا تکلیفیں دی جاتی ہیں ان لوگوں کو شہادت سے پہلے. تو وہ جو اخلاص کا ایک خاص مرتبہ ہے وہ اس نے ساری افغان قوم کو معزز بھی کیا ہے جہاں مخالفوں کو ذلیل کر دیا. تو اس کے دونوں پہلو کو پیش نظر رکھنا چاہیے. حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی لازماً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خوشخبری کے طور پر ظاہر ہوئی ہے، ورنہ جس طرح حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف تھی وہ یک طرفہ ذہن ہی چلنا چاہیے تھا ایک عام انسان کا جس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے نہ ہو
کہ اب ان کو خوب سزا ملے گی اور بڑا مزہ آئے گا اور مارے جائیں گے. لیکن چونکہ خدا سے تعلق تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، اس کو پیش نظر رکھو جس کو تکلیف دینے کے نتیجے میں اس قوم سزا پائے گی. تو اس کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس قوم کو بچایا بھی جائے اور بڑے اعلیٰ مراتب تک پہنچایا جائے. تو ایک دور ہے جو ابتدائی دور ہے ان دشمنوں کے برسر اقتدار رہنے کا دور، جن کی ذہنیت صداقت کی دشمن ہے اور انسان کی اس دل کی سختی خدا کی طرف منسوب کی جاتی ہے. یہ دور جب مٹے گا، اور یہ مٹے گا قہری تجلیات کے بعد، پے در پے سزاؤں کے بعد پھر قوموں کی سرشت بدلا کرتی ہے، یوں ہی بدلا کرتی ہے. پھر جو دوسرا دور آنے والا ہے وہ کب آتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے، مگر اس کے آثار ظاہر ہو چکے ہیں. وہ میرے نزدیک دائمی دور ہوگا، اور انہی بنی اسرائیلی صفات کے لوگوں میں سے عیسوی صفات کے مردوں کو زندہ کرنے والے پیدا ہوں گے، اور اس سب کا ثواب حضرت صاحبزادہ شہید کو ہوگا. اس کے آثار میں نے دیکھے ہیں باہر کی دنیا میں. جب بھی میں جاتا ہوں، امریکہ، کینیڈا وغیرہ بھی، اور یہاں بھی، وہاں افغان ملتے ہیں اور ان کے اندر نمایاں تبدیلی ہے سوچ میں. کہتے ہیں ہم اپنی قوم کے کردار سے ذلیل اور رسوا ہو گئے ہیں اور ہم شرمندہ ہیں، اور یہ جو متصب خون کا پیاسہ مولوی ہے یہ نہ اسلام کی نمائندگی کرتا ہے، نہ ہمارے ملک کی کرتا ہے، بلکہ ہمارے اوپر مسلط ہے. تو ان کی نئی نسلوں میں تو بہت نمایاں اس کے خلاف نفرت کے آثار ظاہر ہوئے ہیں. جیسے خمینیزم کے خلاف بھی ایک دور میں بہت زیادہ ایرانیوں میں، یہ باہر کے بسنے والے ایرانیوں میں یہ بات پائی جاتی تھی، لیکن وہ رفتہ رفتہ پھر مٹ کے اب کچھ کم ہو گئی ہے، کیونکہ اس کا تعلق اس مذہبی وہ ظلم سے نہیں ہے جو ایک خدا کے برگزیدہ کے مقابل پر اٹھ کر کیا جاتا ہے. لیکن یہ جو فینومینان ہے یہ اس طرح دبنے والا نہیں ہے. یہ اس خوشائن مستقبل کی صبح کا آغاز ہے جس کا ذکر حضرت مسیح علیہ السلام نے اس پیشگوئی میں فرمایا ہے. فرمائیے. امام صاحب کی باری نہیں آئی، آپ کی آنی ہے کہ نہیں؟ سر ایک چھوٹا سوال ہے کہ آج کل انگلستان میں لاٹری کا بڑا چرچا ہے. بعض دوست یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اس میں شامل ہونا کس وجہ سے منع ہے، اور لاٹری نہیں، مگر آپ یہ بتائیں کہ کس کا قصور ہے؟ آپ نائب امیر بھی ہیں اور امام بھی ہیں مسجد کے، کہ اتنے سادہ سوال کا ابھی تک احمدیوں کو جواب ہی نہیں دیا گیا، اور چرچا ہو رہا ہے اور شیطانیت کا چرچا ہو رہا ہے، اور قرآن کریم کے اس واضح پیغام کا اتنا مدھم پیغام پہنچایا گیا ہے کہ ان کے ذہنوں میں مٹا ہوا سا نقش ہے. وہ نہیں پہچانتے کہ واقعتاً لاٹری حرام ہے کہ نہیں. لاٹری ایک واضح کھلی جوئے کی قسم ہے، اور جوئے کو قرآن کریم نے حرام قرار دیا ہے. اس لیے مجھے اس بات پہ تعجب ہو رہا ہے کہ آپ نے کیوں شور نہیں مقابل پہ ڈالا، کثرت کے ساتھ بلند آواز سے تمام احمدی مردوں، عورتوں، بچوں کو مطلع کیوں نہیں کیا کہ یہ جھوٹ ہے اور محض شیطانی ایک شیطان کے ہاتھوں میں انسان کو گمراہ کرنے کا ایک ذریعہ ہے اور نقصان پہنچانے کا ذریعہ ہے. اور لاٹری میں جتنی بڑی لاٹری ہوگی اتنے زیادہ لوگ شریک ہوں گے، اتنی زیادہ امیدیں آسمان سے زمین پہ گرائی جائیں گی. تو صدمے اور ٹھوکر کے مقامات کتنے زیادہ ہیں، اور ایک آدھ آدمی کو اتنی دولت مل جائے گی جو اس سے ویسے سنبھالی نہیں جانی، وہ پاگل ہو جائے گا اور اس پہ خرچ بھی بڑے بےہودہ کریں گے. تو جہاں پہلی سوسائٹی میں امیر تھوڑے اور غریب بہت زیادہ ہیں، وہاں زیادہ غریبوں کو اور غریب کرنے کا کیا فلسفہ ہے، کیا تک ہے اس میں. اس لیے بحثیت نظام اتنا واضح طور پر بودھا نظام ہے یہ کہ اس کے خلاف ایک احمدی کی پاک سرشت کو از خود رد عمل دکھانا چاہیے تھا، اور یہ تربیت کی کمی لگ رہی ہے. اس امکانی 10 لاکھ پاؤنڈ کی خاطر یا لاکھ پاؤنڈ کی خاطر وہ قرآن کے نظام سے تعلق توڑ لیں، اور پھر اپنے لیے بھاری اکثریت کے لیے، بلکہ
तकरीबन सबके लिए ही, सब जितनी भी तादाद हैं हिंदी बच्चों वगैरह की, उनके लिए एक मायूसी और नाकामी और आखिर नामुरादी का सामान पैदा करें, बिल्कुल लगो बात है। आपकी बारी, आप पूछना चाहते थे कुछ? तो मैं शुरू किया, मैंने हजूर के जो लेक्चर हैं होम्योपैथी क्लासेस शुरू किया है, तो उसमें मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आई कि जैसे हम कहते हैं कि ये कैल्शियम का मरीज़ है, इसकी ये अलामत है, या आयरन का, उसमें जैसे एलोपैथी में होता है कि या ज़्यादती होती है तो हाइपोकैल्सीमिया की अलामत होती है, अगर कमी होगी तो हाइपोकैल्सीमिया होगा। लेकिन जब हजूर जनरली बयान फरमाते हैं तो उसमें होता ये है कि कैल्शियम के मरीज़ में ये खसूसियत है या आयरन के मरीज़ की ये अलामत होती है। तो हजूर से नवाजिश है कि कैसे नहीं, अगर आप अज़रा नवाजिश ये सवाल होम्योपैथी क्लास में कर लें तो जो लोग होम्योपैथी क्लास देखते हैं उनको सबको फ़ायदा पहुंचेगा, वरना वो लोग जो ये नहीं देखते प्रोग्राम उनको नुकसान होगा। वाक़या ये है कि इस वक्त जो खबरें मुझे मिल रही हैं, दुनिया में एक बड़ी तादाद गैर अहमदियों की और गैर मुस्लिमों की भी इस क्लास में दिलचस्पी लेने लगी है, और उनके बसा औक़ात बरह रास्त ख़त भी मिलते हैं और बाद दफ़ा अहमदी लिखते हैं, बाद दफ़ा मुलाकातों में बताते हैं मुझे ख़त खुद नहीं आता। अभी चंद दिन हुए एक मुलाकात में एक दोस्त ने बताया कि मैं अपने घर फ़ोन किया, जो एक गांव है पाकिस्तान का, एक गांव जहां वो रहते हैं, गांव कहते हैं अब काफ़ी बड़ा कस्बा बन गया है, तो उन्होंने बताया कि बाकायदा गलियों में टेलीविज़न लग गए हैं और वहाँ जो होम्योपैथ के शौकीन हैं दूसरे भी वो बाकायदा अपने नोटबुकें लेके आके बैठते और बाकायदा इससे सबक हासिल कर रहे हैं। तो वो बेचारे उनको तो मेरी इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है, वो शायद वही वक्त निकालते हों, तो वो महरूम रह जाएंगे अगर ये सवाल उन पर ना किया गया। ठीक है, ये तो यहाँ से कैसेट्स भी लेके जा रहे हैं। अच्छा, हाँ जी, वो सही जो सवाल बता रहे थे कि एक हिंदू दोस्त आए थे, तो उन्होंने सारे हुजूर के जो लेसन्स थे उनकी कैसेट्स ली। अच्छा, हिंदू जी, और उन्होंने कहा कि ये तो मुझे पता है कि किस कदर खजाना है जो मैं लेके जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ये सफल में रहते हैं, आए थे दफ्तर में, 40 कैसेटें लेके गए। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। कहते थे कि खुद मैं कोई 40-45 साल से होम्योपैथी कर रहा हूँ। अच्छा, उससे मिलने के लिए भी हाजिर होंगे, बाकायदा अथॉरिटी है होम्योपैथी पे। वो कह रहे थे, मुझे कहने लगे कि आप तो अकीदत के रंग में कहते हैं कि ये बड़ी अच्छी कैसेटें हैं, लेकिन इनमें अंदर जो इल्म है उसका मुझे इल्म है, वो उनका सब्जेक्ट जो है उनका, तो बड़ी दिलचस्प बात है ये। तो ये फिर जो जितनी खबरें आ रही हैं दुरुस्त हैं, और एक सिलसिला शुरू हो गया सारा आलमी निज़ाम शफा का, और इसलिए मुझे इसमें ज़्यादा दिलचस्पी है कि सादगी में इंसान बहुत दुख उठा रहा है लाइल्मी की वजह से, और जो हमारा निज़ाम सेहत है अब इसके दरमियान और कसाबियत के दरमियान बहुत थोड़ा फ़र्क रह गया है, इसको बुचरी कहते हैं ना, और अमेरिका में तो बुचरी है, इतना ज़्यादा जुल्म है गरीब लोगों पर, जिनके पास पैसा नहीं है वो गलियों में गल सड़ के मर जाते हैं, कोई पूछता नहीं, और जिनके पास पैसा है वो भी कई किस्म के चक्रों में मुब्तला हो गए हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि दुनिया को अहमदियत की तरफ से ये तोहफ़ा मिले, सारे आलम को, कि उनके घरों में सुकून मिल जाए, उनको अपनी सेहत के लिए बेवजह पैसे बर्बाद ना करना पड़े। बहुत कम ऐसे केसेस होंगे जहाँ वो खुद डील नहीं कर सकते, तो फिर वो ज़रूरी नहीं कि एलोपैथ के पास ही जाएँ, अपने किसी भाईबंद होम्योपैथ के पास जाएँ, उसको समझ आ जाती है। बाज़ दफ़ा अपनी बीमारी के मुतालिक भी वो मुझे बाज़ कोई दूसरे मशवरा दे देते हैं कि ये इस्तेमाल करके देखो, उसमें फ़ायदा नज़र आता है। तो एक आलमी होम्योपैथिक की इंसानी बरादरी पैदा हो जाएगी, ये मकसद है इसका, इंशाअल्लाह उससे फ़ायदा होगा। और हुजूर ये किताब जो लेक्चर्स आपके हैं, ये किसी बुक फॉर्म में भी छपने चाहिए? बाद में इंशाअल्लाह, अभी तो चलने दें इनको, हम इनको दोहराएंगे, फिर दोहराने से पहले इनके तर्जुमे करवाए जा रहे हैं मुख्तलिफ ज़ुबानों में, ताकि वो लोग कौमें जो महरूम हैं 7-8 ज़ुबानों में तो कम से कम दुनिया की बड़ी तादाद इससे इस्तिफ़ादा कर सकेगी। 8 ज़ुबानें जो चुनिंदा हैं उनके बोलने और समझने वालों की टोटल तादाद दुनिया के इंसानों के ऊपर भारी अक्सरियत रखती है। अगर चाइनीज़ जैसा कि शामिल कर रहे हैं वो भी शामिल हो तो अकेले ही दुनिया की आबादी का कितना, चौथा हिस्सा है तकरीबन। हाँ, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक आलमी फ़ायदा है खुदा के फजल से, और
रसूल सल्लम का जो है चौखट, उससे ये दोनों फ़ायदे मिलने चाहिए। अल इल्म इल्मान है, इल्मुल अदयान है व इल्मुल अब्दान है। तो दीनों का इल्म भी पहुँचे और बदनों का इल्म भी पहुँचे। और ये जो हमारा प्रोग्राम है MTA, ये बेसिकली एजुकेशनल है। ये किसी एक फ़िरके का प्रोग्राम हकीकत में नहीं है, बल्कि इस्लाम की आलमी शक्ल में जो बनो इंसान को फ़ायदे पहुँचाने चाहिए हमें, उसकी नुमाइंदगी कर रहा है। इसलिए अगरचे मुखालफाना लहरें बहुत उठ रही हैं, कोशिशें हो रही हैं, यहाँ भी हुकूमतों के ऊपर असर डाले जा रहे हैं, हुकूमतों की तरफ से असर डाले जा रहे हैं कि ये तुम लोगों ने क्या इजाज़त दे दी, ये क्या सिलसिला चल पड़ा है। लेकिन माकूल इंसानों ने इसको रद्द किया है। वो कहते हैं एजुकेशनल प्रोग्राम है, कोई इनका हक़ है जिस तरह सब दुनिया का हक़ है। लेकिन अब ये मुकाबल पर एक प्रोग्राम बना रहे हैं, उसका नाम भी इन्होंने इस्लामी टेलीविज़न रखना है। और ज़्यादातर हमें पता है, वो कहते हैं गालिब मियाँ के कासिद बेशक ख़त लेके आए, जितने मुझे पता क्या होगा इसके अंदर। कासिद के आते आते ख़त एक और लिख रखूँ, मैं जानता हूँ क्या वो लिखेंगे जवाब में। तो हमें इल्म है कि इन्होंने जवाब में क्या कहना, गालियाँ देनी है, झूठे इल्ज़ाम लगाने हैं। तो हम तो फ़ायदे के प्रोग्राम जारी कर रहे हैं, किसी पर ऐसा हमला नहीं करते जो कहे कि हमारा ये अक़ीदा नहीं है। ये फ़र्क है जो दुनिया को हमेशा मलहूज़ रखना चाहिए, और बहुत ही अहम फ़र्क है। हमें जब ये वहाबी कहते हैं कि तुम्हारा ये दीन है, तो हम खुदा की कसमें खा के कहते हैं झूठ है, बिल्कुल हमारा दीन है ही नहीं। जब हम वहाबियों को कहते हैं कि ये तुम्हारा दीन है, तो कभी उन्होंने इनकार नहीं किया। जब हम बरेलवियों को कहते हैं तुम्हारा ये दीन है, तो इनकार कर ही नहीं सकते, और अगर इनकार कर दें हम मान जाते हैं, अच्छा कोई बात नहीं, तुम उस पहलू से बरेलवी नहीं रहे। बाद में सवाल करने वाले आते हैं, जब मैं कहता हूँ तुम लोगों का ये दीन है, तो कहते हैं नहीं हमारा दीन नहीं। मैंने कहा जज़ाकल्लाह, आप तो फिर अहमदी हो गए, आपका वही दीन है जो हमारा है, तो 100 बिस्मिल्लाह। लेकिन ये जुल्म के मज़हब के नाम पर ऐसी बात किसी की तरफ मंसूब की जाए जो जिससे वो बरी ज़िम्मा होता है, एक दफ़ा तो काबिल माफ़ी है, उसके इनकार के बाद इंसानी शराफत का तकाजा है कि उसको तस्लीम कर ले और उस शख्स के मुतल्लिक वो दोबारा ज़िद न करे। हाँ, फ़िरके की जहाँ तक बात है, ये कतई बात है कि जब हम किसी फ़िरके का दीन बयान करते हैं, तो कभी किसी फ़िरके की तरफ से ये एहतजाज नहीं आया कि तुम हमारा दीन गलत बयान कर रहे हो। लेकिन हमारी तरफ से हर फ़िरके के ख़िलाफ़ ये एहतजाज है। बस वो मजहबी प्रोग्राम जिन पर पाबंदी हो सकती है अक़लन, वो सिर्फ इस दायरे के प्रोग्राम है, इस दायरे तक पाबंदी हो सकती है कि अगर तुमने किसी मज़हब से इख्तिलाफी मसला हल करने की कोशिश की, करो बेशक, हमें कोई दिलचस्पी नहीं। लेकिन अगर तुमने किसी मज़हब के ऊपर ऐसा इल्ज़ाम लगाया जो मज़हब वाले इनकार कर रहे हैं, और वो इल्ज़ाम ऐसी नौयत का है कि उससे अमन अमान में खलल वाक़या हो सकता है, तो इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। ये फ़लसफ़ा अगर कौमें समझ जाएं, तो टेलीविज़न की दुनिया हो या रेडियो की दुनिया, उसमें मजहबी प्रोग्राम का क़तन भी कोई नुकसान नहीं है। अब ईसाई प्रोग्राम आते हैं रेडियो वगैरह के ऊपर, वो बिलअमूम मैंने कई दफ़ा सुनने के देखा है कि क्या कह रहे हैं, अपने मज़हब के गीत गाते रहते हैं, उससे अमर आमा को नुकसान कोई नहीं पहुँचता। इसलिए लोग ये नहीं कह सकते कि आपने अपने मुल्कों में ईसाइयों को तो इजाज़त दे रखी है, हमारे फ़िरकों को क्यों नहीं दे रहा है। सीधी बात है, वो कहते हैं मज़हब पे हमें दुश्मनी कोई नहीं, मज़हब जो मर्ज़ी करे, मगर मज़हब को ये हक़ नहीं है कि किसी मुल्क के अमन आमा को नुकसान पहुँचाए। उस हद तक हम इजाज़त रोकेंगे। और जहाँ तक जमात अहमदिया का ताल्लुक़ है, ये बात समझना कि क्यों हम अमन आमा को नुकसान पहुँचाने वाले नहीं, बहुत ज़रूरी है। और ये मैं बयान कर रहा हूँ कि हम इस्तिस्ना रखते हैं बाकी तमाम अपने मजहबी मुखालिफिन से। वो जब हमारी तरफ कुछ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, यानी कम से कम इतना तो है कि खा वो सच बोल रहे हैं, जब हम कहते हैं हमारा ये अकीदा नहीं, तो उसके बाद उनका कोई हक़ नहीं। लेकिन वो इसरार करते हैं और अवाम उन्नास में फैलाते रहते हैं बात के, मुंह से ये कहते हैं, दिल में ये अकीदा है। ये जहालत है जिसका रास्ता बंद होना चाहिए। मुझे डर यह है कि यही ये करेंगे कि सो कॉल्ड इस्लामी टेलीविज़न वाले जब ये बनाएंगे,
बार बार जमात पर वो झूठ बोलेंगे जो जिसका बार बार जमात इनकार कर रही है। इसलिए जब तक इनको मौका मिलता है मैं चाहता हूँ कि उसके जवाबात मौसर रंग में एतराज़ात बैन ही उनके एतराज़ात उसमें कमी बेशी कोई न की जाए, बयान करके बताया जाए कि ये हमारा अकीदा नहीं है, ये झूठ है, या ये जो तहरीर पेश कर रहे हैं हमारे नज़दीक इसका ये मकसद है और वो मतलब जो इसमें डाल रहे हैं वो उस तहरीर का मतलब नहीं है। अगर ये निकालते हैं तो इनकी मर्जी, मगर इनको ये कहने का हक नहीं कि अहमदी भी यही मतलब निकालते हैं। ये फ़र्क है जो करना पड़ेगा। ये तो हो सकता है कि हम ईसाइयों से बहस करें कि तुम्हारी बाइबल में जो ये लिखा है जो तुम मतलब निकालते हो वो दुरुस्त नहीं, जो हम निकालते हैं वो दुरुस्त है, बेशक कहें, लेकिन ये नहीं कह सकते कि जो हम मतलब निकाल रहे हैं वही ईसाइयों का भी है जब ईसाई उसका इनकार कर बैठे हो। समझे हैं? ये बारीक बातें हैं जिनका फ़र्क ना समझने की वजह से बाज़ बड़े बड़े जज भी पाकिस्तान में बेचारों ने बड़ी सख्त गलत बड़े गलत नताइज निकाले, गलत फैसले कर दिए क्योंकि इन बारीकियों में उतरने की कोशिश ही नहीं की या मजहबी तसव्वुबात से डर गए। तो ये फ़र्क अगर वाज़ेह हो जाए तो दुनिया का हर माकूल इंसान समझ सकता है कि अहमदी राह रास्त पर कायम है, किसी की तरफ वो बात नहीं कहते जो उसका अपना तस्लीम शुदा अक़ीदा ना हो, और अगर कहते हैं और कोई इनकार करता है तो ये अपने एतराज़ को वापस खींच लेते हैं और अलग बैठ के उस प्रोपेगेंडे को जारी नहीं रखते, जबकि दूसरे हमसे वो इसके बरक्स सलूक कर रहे हैं। वज़ाहत हो गई बात की कुल? आपको तो समझ पहले आ गई थी। मैं बाकी लोगों को जो नाआशना है इन बातों से, ख़ास तौर पर अरब भी सुन रहे हैं दूसरे भी, उनको समझाना चाहता हूँ कि फ़र्क क्या है। अब ये कहेंगे कि ये भाई हैं, वो भाई जैसे कह चुके हैं, इनके अखबारों में सऊदी अरब में छप चुका है। ये नाइंसाफ़ी है। हमने कभी वहाबियों को ये नहीं कहा कि तुम भाई अक़ीदा रखते हो, ना इनके मुतालिक कभी दुनिया में किसी को कहा है कि शराफत कैसे बईद है। हम बैने ही वही कहते हैं जो इनकी किताबों में है और जो उन किताबों से वो खुद समझते हैं कि ये अक़ीदा है, वो कहते हैं। उस पर किसी को एतराज़ का क्या हक़ है? आगे फरमाइए जी। हाँ, आप इनकी बारी है। अच्छा, ये एक वक्त कितना है हमारे पास? 3 मिनट का सवाल करें। जी, 3 मिनट का सवाल। रफ़ा यदैन से मुताल्लिक़ एक सवाल एक ज़ेर तबलीग दोस्त ने भेजा है। ठीक है। अहले हदीस हैं, वो कहते हैं कि अहले हदीस रुकू में जाते हैं और फिर खड़े होते हैं तो दोबारा कानों तक हाथ ले जाकर बांधते हैं, और इसके लिए 249 हदीसें ऐसी मौजूद हैं जिसमें ये जिक्र है। तो आप भी अपने तरीक़ा को हदीस से साबित करें। अच्छा, बात यह है, अगर ये कहते हैं कि 249 हदीसें तो ऐसी हैं जिनमें रफ़ा यदैन का जिक्र मिलता है और एक भी ऐसी नहीं जहाँ जिक्र ना मिलता हो, तो मैं इनकी बात, इनके सवाल को किसी हद तक माकूल समझता हूँ। इनको गालबन ऐसे फ़िरक़ों से बहसों का मौका मिला है जो तशद्दुद करते हैं और रफ़ा यदैन को झूठ और गलत करार देते हैं। हमारा ये मसलक ही नहीं है, इसलिए हमसे बहस छेड़ना बेकार और बेमानी है। हमारा मसलक ये है कि जिस हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ पर 249 क्या चंद ही मुस्तनद हदीसें गवाह हों, किसी मुसलमान का काम नहीं है कि दूसरे मुसलमानों से बहस करे कि ये गलत तरीका है, झूठा तरीका है। अगर तवातुर ना से ही एक दफ़ा भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई तरीक़ेकार साबित हो जाए जिसको ख़ुद आपने बाद में ये कहकर तर्क ना किया हो कि अल्लाह ने मुझे फरमाया है कि बस इसको छोड़ो और ये तरीक़ इख्तियार करो, उस तरीक़ को भी अगर कोई मुसलमान अपना लेता है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा ये समझाया जा सकता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवातुर नहीं फरमाया था, हमेशा नहीं किया करते थे, तुम एक आध दफ़ा कर लिया करो। ये मशवरा तो दे सकते हैं मगर उसको गलत नहीं कह सकते, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मासूमियत मजरूह होगी। आपने कम से कम एक दफ़ा तो गलती की थी, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। बस अहमदी की मजाल नहीं है कि 249 हदीसें जिस पर गवाह हों उसको झूठ और गलत करार दें, मगर अहमदी मसलक ये है कि इसके अलावा ऐसी हदीसें भी हैं कसरत से जिनसे पता चलता है कि ये गालिबन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़मर्रा का ये दस्तूर नहीं था। अगर एक वाक़या ज़िंदगी में 10 मरतबा दोहराया गया हो और सैकड़ों नमाजी गवाह हों तो
मुमकिन है वो लोग जब वापस अपने इलाकों में गए हैं उन्होंने वो रवायतें फैला दी हों, लेकिन ये दस्तूर कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके सिवा नहीं किया करते थे या ज़्यादातर हाथ नहीं उठाते थे, ये इस बात से साबित है कि अक्सर बुज़ुर्ग सहाबा जिन्होंने करीब से देखा उन्होंने ना ये तरीक़ इख्तियार किया, ना उनके गुरोहों ने बाद में उस तरीक़ को अपनाया। तो सारे अहले सुन्नत जो अहले हदीस के अलावा हैं उनका मसलक आखिर उन हदीसों पर मबनी है। इसलिए हम कहते हैं कि इसी तरह हाथ छोड़ने वाली माल की हदीसें हैं। मैंने हमेशा ये मसलक इख्तियार किया और जमात को ये नसीहत की कि ऐसे शख्स से ये बहस ना करो कि तुम गलत कर रहे हो, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दफ़ा भी जो बात साबित हो उसे गलत नहीं कहा जा सकता। ये समझाया करो प्यार से कि हमारा इल्म जहाँ तक है अक्सर ये दस्तूर नहीं था, अक्सर एक और दस्तूर था, तो हम अक्सर दस्तूर में रहते हैं। लेकिन अगर कोई अहमदी ऐसा करता हो तो किसी का हक़ नहीं है कि उसे गलत कहे। अहमदियों के अंदर अंदरूनी दायरे में मैं आ रहा हूँ। अगर कभी कोई हाथ उठा लेता है और कोई लोग यूँ देखें कि ये टेढ़ी नज़र से कि ये गलत कर गया, झूठ है, ये हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने वाज़ेह तौर पर ख़ुद ये फरमाया है कि चूँकि दोनों किस्म की हदीस हैं इसलिए कभी ये कर लेना मेरे नज़दीक हरगिज़ नाजायज़ नहीं, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि अहादीस से दस्तूर नबवी ये साबित नहीं होता कि जो हमेशा का एक पाबंद दस्तूर हो, इसलिए हमें भी इसको पाबंद दस्तूर के तौर पर इख्तियार नहीं करना चाहिए। ठीक है, वक्त हो गया जी। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़। MTA International, reaching the corners of the earth.